الحمد لله وحده لا شريك له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آخری نبی کی امت بنا کر مسلمان بنایا، اور پھر گناہ بخشوانے کے لیے رمضان عطا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اربوں خربوں درود و سلام سرور کونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے سب کے رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا بن کر آئے. حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے اور آگے پیش آنے والا سفر بڑا طویل ہے. ایک لمبا سفر ہمیں درپیش ہے، اس کے لیے زاد راہ تیار کرنا ہے، اور وہ زاد راہ کپڑے نہیں، پیسے نہیں، دولت نہیں، روٹی پانی کا انتظام نہیں، بلکہ وہ نیکیوں کا انتظام ہے. یہ لمبا سفر جو ہمیں پیش آنے والا ہے، اس سفر کا خرچہ اور زاد راہ کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں جو اس رستے میں کام آئیں گے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اے میرے صحابہ، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجے بلند فرما دیتا ہے. گناہ کو مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اللہ اپنی محبت نصیب کرتا ہے، اللہ اپنا پیار نصیب کرتا ہے. صحابہ تو ہمیشہ نیکی کی تلاش میں رہتے تھے. انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ضرور بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے گناہ مٹ جائیں، درجے بلند ہو جائیں. میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 عمل بیان فرمائے. بولو کتنے؟ 3 عمل نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے. سب سے پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ. جب وضو کرنے کو جی نہ چاہتا ہو، پانی کے قریب جانے کو جی نہ چاہتا ہو، ایسے وقت میں صحیح پورا سنت کے مطابق وضو بنانا. جب انسان وضو کرتا ہے، انسان کے جسم پر لگنے والا پانی جب نالی میں کھالی میں گرتا ہے، وہ اکیلا پانی نہیں گرتا، بندے کے گناہ بھی گرتے رہتے ہیں، بندے کے گناہ بھی جڑتے رہتے ہیں. تو وضو دل لگا کے کیا کرو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جہاں تک مومن کے جسم پر وضو کا پانی لگا ہوگا، وہاں اللہ جنت کا زیور پہنائے گا. ایک دن ابو ہریرہ وضو کر رہے تھے، بازو یہاں تک کیے ہوئے، پنڈلیوں تک کپڑا کیا ہوا،
کسی نے پوچھا ابو ہریرہ اتنا مبالغہ؟ کہنے لگا تمہیں کیا ہے، میں جنت کا زیور بڑھا رہا ہوں، جنت کا۔ حضور نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی لگا ہوگا وہاں جنت کے زیور پہنائے جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں یہاں تک زیور کی بجائے یہاں تک کیوں نہ آ جائے، یہاں تک کی بجائے یہاں تک کیوں نہ آ جائے۔ لالچ ہے، اللہ جنت کا زیور زیادہ کرتے۔ آج کا مسلمان دنیا کے کام دھندوں میں آگے بڑھتا ہے، وہ نبی کے پروانے تھے، وہ نیکی میں آگے بڑھتے تھے۔ 3 عمل نبی پاک نے بیان فرمائے۔ پہلا عمل کیا تھا؟ صحیح صحیح وضو کرنا۔ اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ امت کی پہچان کیسے کریں گے؟ فرمایا میرے امتی تو دور سے پہچانے جائیں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہاں وہاں اللہ چمک اور نور پیدا فرمائے گا، میری امت کے چہرے چمکتے ہوں گے، دور سے میں پہچان لوں گا یہ میری امتی کھڑے۔ اللہ۔ دوسرا فرمایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم چل کے اللہ کے گھر کی طرف آنا، زیادہ قدم چل کے اللہ کے گھروں کی طرف آنا۔ یہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھے ہوئے قدم اللہ پاک کو اتنے پسند، اتنے پیارے ہیں، اللہ ہر قدم پر درجے بلند کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اللہ آرڈر جاری کر دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جلدی کرو، کاغذ قلم تیار کر لو، میرے بندے کے عملوں کو لکھنا شروع کر دو، میرے بندے کے قدموں کو شمار کرنا شروع کر دو، ہر قدم پر گناہ مٹاتے جاؤ، درجے بلند کرتے جاؤ۔ 2 عمل۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ فجر پڑھی، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھی، عصر کا انتظار، عصر پڑھی، مغرب کا انتظار، مغرب پڑھ لی، عشاء کا انتظار، عشاء پڑھی تو پھر فجر کا انتظار۔ یہ نماز کا انتظار بے شک دل کے اندر ہے، یہ نماز کا انتظار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس نیکی کی برکت کے ساتھ اپنے بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے، درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اس نیکی کی برکت کے ساتھ بھی اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ میرے روزے دار بھائیوں، اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس محلے کی آبادی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، زیادہ مالدار نہیں ہے، متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے، اس کے باوجود بھی صدقہ و خیرات جو ہے نا، یہ غریب سے غریب تر بندے کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، محلے گلی میں دیکھیں، کون ہے بیچارہ جو آٹے سے تنگ ہے، کون ہے بیچارہ جو دودھ اور دہی لینے سے بھی قاصر ہے، کون ہے بیچارہ جس کے گھر میں خرچہ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ان کے گھر میں خرچہ پہنچانے کی کوشش کیا کرو، تم کسی کی مجبوری میں کام آؤ گے، اللہ تمہارے کام آئے گا، اللہ تمہارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کی ہوئی ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ آپ کو بھی پتہ ہے ایک وقت تھا کہ یہاں کھنڈرات تھے، ایک کارخانہ یہاں سے اکھاڑا گیا تھا تو ٹوئے ٹبے کھنڈرات تھے۔ جب میں نے یہ جگہ خریدی، آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنا گھر یہاں بنوا لیا۔ کیوں؟ شروع سے مور لگی تھی ایک وقت آئے گا کوئی اللہ کا فقیر بندہ یہاں اللہ کا گھر بنائے گا، ماشاءاللہ بن گیا۔ اوپر بچیاں حفظ کرتی ہیں، ترجمۃ القرآن پڑھتی ہیں، اللہ ان بچیوں کو کامیاب فرمائے اور اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنائے۔ تو آپ کم از کم، مجھے پتہ ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق یہاں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر دعا کیا کرو یا اللہ اپنے گھر کو اور زیادہ ترقی عطا فرما، یہاں سے لوگوں کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قاری شبیر صاحب کو بھی میں نے یہاں انشاءاللہ یہاں انوائٹ کیا ہے، یہ درس بھی آپ کو دیا کریں گے، انشاءاللہ جہری نمازیں بھی پڑھایا کریں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام پہلے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی روزیوں میں برکت فرمائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت فرمائے، دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ جتنے ہمارے بڑے عزیز و اقارب مائی باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پورا مہینہ لگاتار اللہ نماز تراویح میں قرآن سننے کی توفیق دے، اور دن میں قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔